بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی اجمل ملک۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا اعلان سن 10 ہجری کو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرتے ہی اطراف سے قبائل جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس طرح مدینہ میں تقریباً 12,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ 25 تاریخ بروز ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر سے پہلے 2 چادریں منگوا کر احرام بغیر نیت کے آپ نے باندھی۔ سوہارا یہ ایک علاقہ ہے جو مسقط میں آتا ہے، وہاں سے آپ نے یہ 2 چادریں منگوائیں اور ان کا احرام باندھا۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے اپنے قافلے کو لیا اور حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا قیام آبیار علی میں فرمایا۔ اس وادی سے آپ گزر رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پاک وادی ہے، آپ یہاں قیام فرمائیں۔ اور اس طرح آپ نے وہاں قیام فرمایا اور عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ظہر کی نمازیں وہیں ادا کی۔ ایک رات کے قیام کے بعد آپ نے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد آپ نے خوشبو لگائی، تیل لگایا اور اس کے بعد بالوں میں شہد لگائے۔ کیونکہ آپ کے بال بڑے تھے اور ننگے سر جانا تھا، اس لیے آپ نے شہد لگایا تاکہ وہ گوند کا کام دے سکے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر کہا، لبیک یا حجۃ اللہم لبیک، اور اس طرح آپ نے وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی نیت سے احرام باندھا تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا، اے پیارے نبی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے ساتھ آپ عمرے کو بھی شامل کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قیام ملل میں فرمایا۔ ملل سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحہ میں قیام فرمایا۔ روحہ وہ مقام ہے جہاں 70 نبیوں نے قیام کیا ہوا ہے۔ وہاں ایک کنواں ہے اور 70 نبی وہاں سے گزرے ہیں حج کو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی قیام فرمایا۔ روحہ سے نکل کر آپ مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے ابوا پہنچے، اور وہ مجمع جو آپ کے ساتھ شروع میں 12-13 ہزار کا تھا، اس وقت 60-70 ہزار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابوا کی بستی میں آپ کے قیام و طعام کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر مبارک بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سڑک سے ہٹ کر قبر مبارک کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے قبر مبارک کے قریب پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور پیدل پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے جہاں قبر مبارک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگ گئے۔ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ روئے جا رہے تھے اور آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، آج رات میں اس قبر کے پاس گزاروں گا۔ اور اس طرح آپ نے اس رات کا وہیں آپ نے قیام کیا۔ ابوا سے نکلے تو آپ عسفان پہنچے، اور عسفان پہنچ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام یہاں سے حج کے لیے گزر رہے ہیں۔ چلتے چلتے آپ تنعیم پہنچے اور تنعیم میں آپ نے دونوں چادریں جو احرام کی مدینہ شریف سے پہن کر آئے تھے وہیں پہ تبدیل کی، اور اسی کپڑے کی 2 نئی چادریں آپ نے احرام میں باندھ لیں، اور مکہ شریف کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور ایک کنویں کے پاس آپ نے قیام فرمایا۔
یہ اتوار کا دن تھا اور 4 تاریخ تھی۔ 25 کو آپ روانہ ہوئے، 29 کا مہینہ تھا اور 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچ چکے تھے۔ اتوار کی صبح آپ نے غسل فرمایا، خالی پانی سے آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ جاتے ہی آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور بہت روئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع فرمایا۔ تیسرے یا چوتھے چکر پہ آپ نے پانی پیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر، حجر اسود کے بوسے پر جھگڑا مت کرنا، جگہ ملے تو لے لینا ورنہ چھوڑ دینا۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد آپ صفا مروہ تشریف لے گئے اور 7 چکر پورے کیے۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 چکر آپ نے پیدل کیے اور 4 چکر اونٹنی پر بیٹھ کر کیے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بھی تو احرام کھولنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو قربانی کا جانور ہے، میرے ساتھ ابوبکر عمر کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے، اس کے علاوہ جن کے پاس نہیں ہے وہ احرام کھول دیں۔ تو سب صحابہ کرام نے احرام کھول دیے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے علاوہ تمام صحابہ کرام نے احرام کھول لیے اور یوں حج افراد حج تمتع بن گیا۔ اور یوں اس طرح حج افراد بھی حج تمتع بن گیا اور حج قران بھی حج تمتع بن گیا۔ یہ اب نہیں ہوگا، اب جو نیت کرنا پڑے گی وہی ہوگا۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص حکم تھا، اس لیے یہ حج تمتع بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا مختصر سا خاکہ۔ امید ہے اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے اپنے عزیز و اقارب دوستوں میں ضرور شیئر کرنا تاکہ سب اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا اور اپنے اہل عیال اور گرد و نواح کا بہت بہت خیال رکھنا۔ اپنا خیال تو سبھی رکھتے ہیں لیکن سب سے اچھا انسان ہوئے جو دوسروں کا خیال رکھے۔ آپ کا بھائی اجمل ملک۔ اللہ حافظ۔